نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ، میری امت میں سے جو شخص مجھ پر خالص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشر صلوات، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، اور درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، اور ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، وَبَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، اور ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ میں روایت نقل کی ہے، اس کی سند صحیح لغیرہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک بہت بڑی پیشکش فرمائی ہے کہ تمہارا کام صرف مجھ پر درود پڑھنا ہے، اور اللہ کا کام تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دینا ہے۔ پیچھے بھی درود شریف کی فضیلت کے متعلق ہم نے 2 احادیث پڑھی ہیں، آج کچھ باتوں کا اضافہ ہے جو یہ روایت ہم نے پڑھی ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اور شرط یہ ہے کہ خالص نیت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اگر وہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت کا نزول یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر کسی پر نازل نہیں ہوتی، اللہ اسی پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں جس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، تو اللہ اس پر ایک نہیں بلکہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اسی طرح اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ درجے ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جنت کا جو ایک خلا ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ یہ ادنا درجے کی جنت کی بات ہے، اور یہ جو درجہ ہے واللہ عالم یہ کتنا بڑا ہے۔ اور 10 درجے اگر بلند کر دیے جائیں صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر، جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے آپ اس کے درجات کی بلندی کا حساب لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنے بلند درجے عطا فرمائے گا۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ایک نیکی بڑی قیمتی ہے۔ قیامت والے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، مگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔
اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ صدق دل سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ برکات، یہ فضیلت اسے ہی حاصل ہو سکتی ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور وہ آپ پر خلوص دل کے ساتھ درود پڑھے۔ ایک محض ہم خانہ پوری بھی کرتے ہیں کہ ہم نے درود پڑھ لیا یا ہم نے درود پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ بعض اوقات ہم درود پڑھتے ہیں مگر ایسے موقع پر پڑھتے ہیں اور دین کا حصہ سمجھ کر، دین کا حصہ بنا کر پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ درود اللہ بجائے ثواب کے اسے ہمارے لیے عذاب بنا دے۔ یہ چونکا دینے والی بات، اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ دین میں ہر نیا کام یا اپنی مرضی کا کام وہ بدعت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اگر درود پاک اذان کے بعد پڑھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے، جیسے مؤذن کہتا ہے اسی طرح اذان کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد درود پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ پتہ چلا کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ مسنون ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اذان دینے سے پہلے درود پڑھ لوں، جس طرح اذان ضروری ہے اسی طرح اذان سے پہلے درود بھی ضروری ہے، یا اذان سے پہلے درود بھی حصہ ہے، تو یہ بات قابل غور ہے۔ اگر یہ عمل اپنائیں گے تو اس پر ہمیں شریعت سے دلیل چاہیے جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ لہٰذا درود کثرت سے پڑھیں، آپ چلتے پھرتے بھی درود پڑھیں، آپ نماز کے بعد بھی درود پڑھیں، اذان کے بعد بھی درود پڑھیں، مگر درود کو کسی خاص حالت میں اپنے اوپر لازم ایسے نہ کریں کہ جس کی شریعت میں اجازت نہ ملتی ہو۔ ایک جو میں نے مثال دی ہے، اذان سے پہلے کچھ الفاظ پڑھے جاتے ہیں جنہیں درود یا سلام کا نام دیا جاتا ہے، یہ ایک مروجہ الفاظ ہیں جو شریعت میں نہیں ملتے۔ شریعت میں جو ملتے ہیں وہ اذان کے بعد کے ہیں، اور وہ درود ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔